اگر آپ مشکلات کے اندر پھنسے ہیں، تکلیفوں کے اندر گرے ہوئے ہیں اور آپ ان مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، ان تکلیفوں سے نکلنا چاہتے ہیں، حالات نے آپ کو ایسے مقام پہ لا کر کھڑا کر دیا جہاں پر آپ تن تنہا اکیلے کھڑے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں، وہ رشتے جو بڑے قریبی ہوتے ہیں، جو خونی رشتے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، آپ تن تنہا اکیلے کھڑے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ معزز سامعین کرام، کیوں؟ ہمارا اللہ تو ہے نا، اللہ رب العزت کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے یہ جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ زندگی کو بدلنے والا عمل ہے۔ یہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ نہیں ہے، بلکہ حالات کو تبدیل کرنے کا وہ عمل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے اس ایک عمل کے ذریعے سے آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ جاب لیس ہیں، یعنی آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ نے جگہ جگہ اپلائی کر دیا ہے، آپ نے بار بار اپلائی کیا ہے، لیکن کہیں سے کوئی رسپانس نہیں آتا، آپ نے بار بار معزز سامعین کرام انٹرویو دیے ہیں، لیکن کہیں سے کوئی رسپانس نہیں آتا۔ جب ایسی صورتحال ہو جائے، یہ ایک عمل آپ کے مقدر کو بدل کے رکھ دے گا، آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا، آپ کے نصیب کو بدل کے رکھ دے گا۔ مقدر کو بدلنے والا، تقدیر کو بدلنے والا، نصیب کو بدلنے والا، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھلوانے والا عمل ہے، اللہ کے غیبی خزانوں کو کھلوانے والا عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، بے اولادی کا سامنا ہے اور آپ تنگ آ چکے ہیں، معاشرے والوں کے تانے سن سن کر، کوئی ادھر سے تانا دیتا ہے تو کوئی ادھر سے تانا دیتا ہے، کوئی سامنے سے دیتا ہے کہ بے اولاد ہو، اولاد نہیں ہوگی، تو معزز سامعین کرام پریشان نہیں ہونا۔ آپ ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر، طبیبوں کے پاس جا جا کر، حکیموں کے پاس جا جا کر، آستانوں میں جا کر، آپ حکیموں کے پاس جا کر، آپ خانقاہوں میں جا جا کر تھک چکے ہیں، لیکن اولاد نہیں ہو رہی، تو ایک عمل ہے، یہ ایک عمل ہے، اس کو کر لیجئے۔ اس عمل کے ذریعے سے، اس ایک حرف کے عمل کے ذریعے سے آپ کا مقدر بدل جائے گا، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ میرا رب اس عمل کی بدولت آپ کی خالی جولی کو بھر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ 5 محرم الحرام جمعے کے دن کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ 5 محرم الحرام جمعے کا دن، ہر کوئی اس دن کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب محرم آئے گا، کب محرم کا پہلا جمعہ آئے گا، کب محرم آئے گا، کب محرم کا یہ جمعہ آئے گا اور ہم یہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کی بدولت آپ اپنی آنکھوں سے اپنے نصیب کو بدلتے دیکھو گے، اپنے سیاہ دنوں کو سفید ہوتے دیکھو گے، اپنی زندگی کی کایا کو ایسے پلٹتے دیکھو گے۔ جو لوگ بھی اس عمل کو کریں گے، ان کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، ان کے نصیب کی کایا پلٹ جائے گی، ان کے مقدر کی کایا پلٹ جائے گی۔ اور اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، ان گناہگار آنکھوں سے کئی لوگوں کے حالات کو بدلتے دیکھا ہے، کئی لوگوں کے مشکلات کو حل ہوتے دیکھا ہے۔ اگر آپ بھی یہ عمل کریں گے، رب کائنات کی قسم، آپ کے حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے، آپ کی مقدر بھی بدل جائے گی، آپ کا نصیب بھی بدل جائے گا۔ تو جلدی کیجئے، دیر کس بات کی ہے، اس ایک عمل کو کیجئے۔ خالی جولیوں کو بھرنے والا عمل، خالی تجوریوں کو بھرنے والا عمل، کاروبار نیچے کو جا رہا ہے تو کاروبار میں ترقی کرنے والا، عروج کی طرف لے جانے والا، بلندی کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ یہ وہ نایاب عمل ہے جس نے بھی اس عمل کو کیا، رب کائنات کی قسم، اس کی کایا پلٹتے دنوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اگر آپ بھی اس عمل کو کریں گے تو آپ کی کایا بھی پلٹ جائے گی، آپ کا نصیب بھی بلند ہو جائے گا۔ لوگ کالیں کر کر کے پوچھیں گے، حضرت کون سا عمل کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ کے حالات بدل گئے؟ وہ ہاتھ جو کل تک لینے والے تھے،
آج وہ ہاتھ لینے کے بجائے دینے والے بن گئے، آج وہ ہاتھ دینے والے بن گئے۔ اس لیے آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے اور اس عمل کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ وقت کی قید نہیں ہے، جس وقت آپ کا جی چاہے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ اکثر لوگ جو ہے کوئی وظیفہ بتاتے ہوئے وقت کی پابندی لگاتے ہیں، تو آپ نے وقت کی پابندی یہاں کوئی نہیں ہے۔ جس وقت آپ کو جو سمجھ آئی، آپ فارغ ہیں، اکیلے میں ہیں، تنہائی میں ہیں، اس وقت آپ یہ عمل کریں۔ جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جہاں کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو، اس وقت آپ یہ ایک قرآنی عمل کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ یہ لوح قرآنی کا عمل ہے، یہ اللہ کے قرآن کا حرف ہے، اور اس کے اندر وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ جس سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، جس سے آپ کا مقدر بدل جائے گا، جس سے آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، بڑا نایاب عمل ہے۔ اچھا، اس میں جگہ کی قید بھی نہیں ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے فلاں جگہ بیٹھ کر، فلاں جگہ، نہیں، اس میں جگہ کی قید بھی نہیں ہے۔ ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ پہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل کے لیے کوئی جگہ کی قید نہیں ہے۔ خانقاہ میں ہو، آستانے میں ہو، مدرسے میں ہو، آفس میں ہو، گاڑی میں ہو، یا کہیں کسی کمرے میں ہو، یا اپنے گھر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، آپ یہ عمل کریں۔ رب کائنات کی قسم، اس عمل کے ذریعے سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، اس عمل کے ذریعے سے آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ تو جلدی کیجئے، یہ عمل کیجئے۔ ایک گلاس پانی لے لینا ہے آپ نے، ایک گلاس پانی پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک گلاس پانی لیا نا، اب اس کو آپ نے بھر دینا ہے، پھر اس پر یہ ایک حرف والا عمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو 3 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے، 3 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے، تاکہ جب 3 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے۔ اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی جو بالکل برابری ہونی چاہیے، اندازے کے مطابق اس کو 3 حصوں میں عمل اس پہ کر کے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہوگا اوپر والا، اس کو آپ نے چھت میں چڑیوں کے آگے، پرندوں کے آگے، ایسی جگہ میں ڈال لینا ہے جہاں سے پرندے اس پانی کو پی لیں۔ اور جو دوسرا حصہ ہوگا نا، اس حصے کو آپ نے گھر کے اندر برتن میں ڈال دینا ہے۔ اچھا، اوپر والے حصے کو چھت میں ڈالنے سے مفتی صاحب کیا ہوتا ہے؟ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک، مخلوق خدا کی خدمت ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا، جو اللہ سبحانہ و تعالی کے نام پہ صدقہ آپ کے گھر سے نکل جائے گا، وظیفہ اللہ کو یاد کر لو گے، 2 چیزیں ہو جائیں گی۔ اب جو دوسرا حصہ ہے یہ والا، اس کو آپ نے گھر کے اندر رکھنا ہے، گھر کے اندر کھانے پینے والے برتن میں اس کو آپ نے ڈال لینا ہے۔ جب کھانے پینے والے برتن میں ڈالنے سے مفتی صاحب کیا ہوتا ہے، تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ اس کے بھی 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گھر سے لاچاری، تنگ دستی، غربت، فقر و فاقہ اور مفلسی، یہ سب کچھ نکل جاتا ہے، اور آپ کا گھر چین، راحت اور سکون والا بن جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ لازمی کیجیے گا۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ گھر کے اندر اتحاد، اتفاق، محبت آ جاتی ہے۔ آپ کے گھر والے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو ان لڑائیوں کی وجہ سے گھر کے حالات ٹھیک نہیں رہتے، تو گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ غربت بھی جو آتی ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے آتی ہے۔ اب جو تیسرا حصہ ہے، اس میں تھوڑا سا اور پانی ملا لینا ہے، اور اس کو آپ نے چھت میں، اس کو آپ نے چاروں کونوں میں، گھر کے چاروں کونوں میں ایسے چھڑکنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں یہ کونوں میں چھڑک رہا ہوں، یہ ایسے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک جائیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے، جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش وغیرہ کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ چیزیں بالکل نہیں رہیں گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اب آپ نے اس پانی پر عمل کون سا کرنا ہے؟ یہ 1 دن کا ہی عمل ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس پر آپ نے سب سے پہلے
آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر آقا کائنات تاجدار مدینہ کی شان میں درود پاک پڑھیے گا۔ یاد رکھیں میرے آقا کا فرمان ہے، نبوی فرمان ہے، اور حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جامعہ ترمذی جلد دوم کے اندر میرے آقا نے فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی اس کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ذمہ میں آ جاتے ہیں، لہٰذا یہ کام اللہ کے ذمہ میں آ جائے گا۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ یاد رکھیں، درود پاک پڑھتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ درود پاک آپ نے تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ روضے رسول کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، آپ نے آقا کے روضے کی جالیوں کو تھام رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس طریقے سے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ پیچھے کریں اور سن لیں انشاءاللہ، اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ پھر اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے اس گلاس پر ایسے پھونک مار دینی ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ اس گلاس پر ایسے 1 مرتبہ پڑھ کر پھونک مار دیں گے یا 3 مرتبہ پڑھ کر پھونک مار دیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن پاک کے وہ ان حروف میں سے اس کا شمار ہے کہ جو حروف حالات کو بدل دیتے ہیں، جو حروف تقدیر کو بدل دیتے ہیں، نصیب کو بدل دیتے ہیں، نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتے ہیں، جو اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ان حروف میں سے ایک حرف ہے۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیے گا، یہ حروف جو ہوتے ہیں یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو حروف مقطعات جو آپ کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر یا دکانوں میں لوحے قرآنی لکھا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اکثر لوگ کہتے ہیں جی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ الف لام میم اس کو 1001 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے اور پانی پر پھونک مار دینی ہے۔ ایسے نہ ہو آپ اس طریقے سے الف لام میم، الف لام میم، ایک ہے الف لام میم اور ایک ہے الف لام میم۔ یہ اب اس کے اوپر مد ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ آپ نے تھمبنیل پر بھی دیکھا ہے کہ الف لام کے اوپر بڑی مد ہے، تو اس کو آپ نے کھینچنا ہے، 1001 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یا فتاح یا رزاق اس کو صرف 33 مرتبہ 33 ٹائمز اس کو پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ آپ نے یا رزاق یا فتاح اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایسے یہ پانی ہے نا اس پر آپ نے پھونک دینا ہے۔ پہلے آپ نے الف لام میم 1000 مرتبہ پڑھا، پانی پر پھونکا،
پھر آپ نے یا فتح ہو یا رزاق ہو یہ صرف 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پر پھونک ماری۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کون سا؟ وہی درود پاک جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، پیار کے ساتھ پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قانون وہی ہے کہ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، 3 بار آپ درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے 3 بار پڑھنے کے بجائے 3 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے پیچھے کر کے سن لیں اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کرنے کے بعد پانی پر پڑھ کر پھونک مار دیں، اور پانی کو پھر اسی طریقے سے کریں جیسے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے۔ وظیفہ 1 مرتبہ پھر سن لیں۔ پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہی نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی۔ پھر آپ نے 1000 مرتبہ الف لام میم یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یا فتح ہو یا رزاق ہو یہ 33 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو جائے گا۔ 1 دن کا عمل ہے اور اس کو کرنا مت بھولیے گا۔ قسمت کو بدلنے والی، نصیب کو بدلنے والی یہ تسبیح ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ کانٹیکٹ نمبر آپ کو نیچے دیا گیا ہے، اس پہ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔